نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ العزیز تعزیت یعنی مصیبت زدہ کو تسلی دینے کے حوالے سے 2-3 روایت پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے تو اس شخص کو بھی اس مصیبت زدہ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اس حدیث کے تشریح کے اندر علماء محدثین فرماتے ہیں کہ مصیبت عام ہے، چاہے وہ کسی کی فوتگی کی مصیبت میں گرفتار ہو یا کوئی اور غم اور پریشانی کے اندر گرفتار ہو، تو اس شخص کو بھی اس مصیبت زدہ شخص کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس عورت کو تسلی دے جس کا بیٹا یا بیٹی مر گئی ہو تو جنت کے اندر اس کو چادر اور عمدہ لباس پہنایا جائے گا۔ اسی طرح تیسری روایت مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو تسلی دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کرامات کے جوڑے سے پہنائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میت کو نہلانے اور کفنانے دفنانے وغیرہ کے حوالے سے 1-2 روایت پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شریعت کا حکم سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاوے اور اس پر نماز جنازہ پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ شخص 2 قیرات ثواب لے کر جاتا ہے اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص صرف جنازہ پڑھے دفن وغیرہ میں شریک نہ ہو تو وہ شخص 1 قیرات ثواب لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان میت کو غسل دلائے اور وہ اس کے بدن میں کوئی عیب دیکھے اور اس کو چھپائے تو حق تعالی شانہ 40 مرتبہ اس شخص کی یعنی جس نے عیب کو چھپایا ہوتا ہے اس شخص کی 40 مرتبہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جو شخص میت کو کفن پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے موٹے اور باریک ریشم کے لباس پہنائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قبر کو دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے، اور جو شخص کسی میت کو غسل دلائے تو وہ تمام گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو اپنی ماں نے اسی وقت جنا ہے۔ اور جو میت کو کفن پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا۔ یعنی اس روایت مبارکہ کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی نمبر پر کہ جو شخص قبر کو دے اللہ تعالیٰ اسے قبر کھودنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر دے گا، اور دوسرے نمبر پر کہ جو میت کو غسل دلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے تمام گناہ کو صاف کر دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو میت کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑے پہنائیں گے۔ اولاد کے مرنے پر ثواب کی امید رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کسی مسلمان کی 3 اولاد مرے پھر وہ جہنم میں داخل ہو مگر قسم کھولنے کے لیے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اولاد جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو علماء محدثین قسم کھولنے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یعنی حق جل شانہ نے
قسماً فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہوگا، اور جس مسلمان کے 3 اولاد مرے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہوگا، اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس شخص کے 3 اولاد مر جائے وہ شخص جہنم میں داخل نہ ہوگا، مگر خدا تعالیٰ کی قسم کو سچ کرنے کے لیے صرف جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، اور وہ شخص جس شخص کے 3 بچے مر چکے ہو تو وہ شخص صرف پل صراط پر گزرنے کے لیے وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت اسے جہنم کی گرمی بھی محسوس ہونے تک نہیں دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان روایات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔